ہمیں امریکن گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ تھریٹ آیا حکومت پاکستان کو کہ اگر آپ نے یہ جعلی دھندا نہ روکا آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے. اور جو امریکہ میں اس وقت 20,000 سے زائد طلبہ پڑھ رہے ہیں نہ صرف ان کو واپس بھیجیں گے، آج تک جتنے لوگوں نے امریکن یونیورسٹیوں سے کوئی ڈگری لی ہے وہ تمام ڈگریاں بھی کینسل کر دیں. یہ نیا قانون لکھ رہے ہیں ہمارے جج، وارنٹ معطل نہیں ہوتے، وارنٹ کے اگینسٹ بیل ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے کوئی انویسٹیگیشن جوائن نہیں کرنی، وہ آسمان سے اترے ہوئے ہیں، وارنٹ معطل کر دی. وارنٹ معطل نہیں ہو سکتے بھائی، آپ اپنا قانون پڑھ لیجیے. آپ کو جج کس نے بنایا ہے؟ پورا گینگ ہے پی ٹی آئی کا جو اس طرح کی فیک آڈیوز بنا کے اس کو شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے نا جو کہ میرے دل کے تو بہت قریب ہے، میں چاہوں گی کہ آج کا ویلاگ جو ہے وہ ہم اسی سے شروع کریں، اور وہ یہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب معروف زمانہ شخصیت، ان کے 3 روزہ ریمانڈ پہ جو ہے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. پہلے بڑا شور شرابہ مچایا گیا تھا کہ شاید ان کو کوئی اغوا کیا گیا ہے، لیکن بہرحال پتہ چل گیا ہے کہ وہ پولیس کے پاس ہے. تو اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹیلز ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کل عمر چیمہ اور اعزاز سید نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ جو میں تفصیلات بیان کرنے لگا ہوں اس کا انکشاف کر دیا ہوا ہے. اور قادر میمن، عزیز القادر میمن یا اس طرح کا نام تھا ان کو، وہ ایڈیشنل سیشن جج تھے. یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے اندر سے پورن ویب سائٹ چلانے اور جعلی ڈگریاں بیچنے کا دھندا کرتے تھے. ہمیں امریکن گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ تھریٹ آیا حکومت پاکستان کو کہ اگر آپ نے یہ جعلی دھندا نہ روکا تو ہم آپ کا ناطقہ بند کر دیں گے. اور جو امریکہ میں اس وقت 20,000 سے زائد طلبہ پڑھ رہے ہیں مختلف امریکی یونیورسٹیوں میں، پاکستانی طلبہ، نہ صرف ان کو واپس بھیجیں گے بلکہ آج تک جتنے لوگوں نے امریکن یونیورسٹیوں سے کوئی ڈگری لی ہے وہ تمام ڈگریاں بھی کینسل کر دیں گے. اب یہ اتنا بڑا تھریٹ تھا کہ حکومت نے ان کو پکڑ لیا. ان کا جو ادارہ ایگزیکٹ کے نام کا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور جب ان کو گرفتاری کے بعد پیش کیا گیا تو جن صاحب نے بیل لی انہوں نے عدالت میں ایک سوال پوچھا. جن کے پاس یہ بیل کے لیے گئے تھے انہوں نے بیل نہیں لی ویسے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایک سافٹ ویئر کا نام بتا دیجئے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہو. تو ان کے وکیل کو اس سافٹ ویئر کے نام کا نہیں پتا تھا جو وہ ایکسپورٹ کرتے تھے. انہوں نے کہا پوچھ کے بتا دیں یار، ٹھیک ہے. اور بیل ان کو نہیں ہوئی تھی. پھر چونکہ اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے تو ثاقب نثار صاحب نے ان کے اوپر خصوصی کی تھی رحمت کہ ان کو بیل دے دی تھی. یہ اس وقت سے رہا تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جج صاحب جن تک 50 لاکھ روپے رشوت پہنچی تھی، وہ اصل میں بقول عمر چیمہ کے وہ 5 کروڑ ان سے لیے گئے تھے، اور کوئی وفائی صاحب تھے جنہوں نے 4.5 کروڑ اپنے پاس رکھے اور 50 لاکھ روپیہ ان جج صاحب کو دیا جو کہ اسلام آباد میں متعین تھے. انہوں نے بیل دے دی. جب وفائی صاحب کو پتا چلا کہ ان کے نام کے اوپر کوئی جو ہے وہ دھوکہ کر گیا ہے تو انہوں نے ایک انکوائری کے اندر اس کا اعتراف کر لیا کہ جی میں نے رشوت لی تھی. وہ وفائی صاحب کو جاب سے جانا پڑا، ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا، انہیں پاکستان بھی چھوڑنا پڑ گیا، وہ چلے گئے یہاں سے. لیکن وفائی صاحب کہہ رہا ہوں، وہ جج صاحب جو تھے، لیکن وفائی صاحب کی بے وفائی کا کوئی جو ہے وہ تذکرہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ایک ایسے ادارے سے تعلق تھا. وہ ان کے فیض حمید صاحب کے خاص آدمی تھے، شاید اب بھی کہیں پہ سروس کر رہے ہوں. تو وہ کیس پڑا ہوا تھا ایف آئی اے کے پاس نا، اور پی ٹی آئی کے دنوں کے اندر انہوں نے اپنے باقی وہ جعلی ڈگریوں والے کیس تو ختم کروا لیے جس کا ایک آج غلغلہ بھی مچا، لیکن یہ والا کیس انہیں یاد نہیں تھا کہ جناب یہ بھی کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. یہ ختم نہ کروا سکے عمران خان صاحب کے دور میں. نہیں سر، جعلی ڈگریوں کے علاوہ جو انہوں نے صحافیوں کی تنخواہیں ماری تھی انہوں نے وہ کیس بھی معاف کروا دیے. ایون جو ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ عدالت نے جو فیصلے کیے تھے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کی تو میں خود مطلب ایک وکٹم ہوں کہ میرے پاس فیصلہ موجود ہے، لیکن شعیب شیخ صاحب کو جو ہے نا اس کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے کسی کے جو ہے نا وہ تنخواہ جو ماری بھی ہے وہ انہوں نے واپس کرنی ہے. دیکھیے یہاں پہ یاد آتا ہے نا کہ ثاقب نثار صاحب کتنے گھٹیا لیول کے اوپر اتر کے کرپشن کیا کرتے تھے.
साकिब निसार साहब ने वो फैसला दिया जो आपके पास मौजूद है, उसके बाद कराची बिल्कुल, तशरीफ ले गए और वो और फैसला वहाँ भी पे उन्होंने, मेहमान और वो फैसला भी अदालत में उनसे बावजूद डांट खाने के, अपनी आवाज उठाने पे बड़ा जबरदस्ती उनसे मैंने लिया था, लेकिन उस पर भी आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। जी, आप ये अंदाजा करें, आपने थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली होगी और साकिब निसार की नखवत जो है वो हर्ट हो गई होगी, लेकिन साकिब बिल्कुल। निसार साहब ये फैसला देने के बाद जब कराची गए तो इन्होंने उनको अपना मेहमान बनाया, शुएब शेख साहब ने। वो सर्विंग चीफ जस्टिस शुएब शेख का तर्जुमा मुबैना तौर पे कहा जाता है कि मेहमान बना, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इस फैसले पे अमल ना भी करो तो मैंने कौन सा इसका नोटिस लेना है। तो फिर उसने नहीं सर, जो आप फैसला जैसे, भी उन्होंने किया था, जो फैसला भी उन्होंने किया था वो ये था कि असल तनख्वाहों की बजाय जो है ना, वो कोई तीसरा हिस्सा उन्होंने फैसले में लिखा था कि जी अच्छा चले आप ये दे दें, कि जैसे आप वो किसी पे एहसान कर रहे हैं और किसी का हक नहीं दे रहे, और वो भी आज तक और, किसी को नहीं मिला। और वो भी बख्श दिया ना, वो भी नहीं दिया ना। मेरा मतलब है कि अगर वही दे देते तो चले कोई अशोई हो जाती। सैकड़ों जर्नलिस्टों का लाइवलीहुड जो है ये साहब मार के चले गए। और इसमें एक और बात बताऊं, आपके पैसे मारने के अंदर जो है वो फैज हमीद साहब के ब्रदर इन लॉ भी शामिल हैं, जो कि बोल्ड टीवी के अंदर स्ट्रेटजी डायरेक्टर स्ट्रेटजी प्लानिंग जो थे वो मैंने तैनात थे। फैज हमीद साहब के जो है ना ब्रदर इन लॉ को तो छोड़े, फैज हमीद साहब ने डायरेक्टली खुद हमारे साथ जो जो सलूक किया हुआ है वो उस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है बहरहाल। लेकिन फैज हमीद साहब को एक बड़ी बड़ी शख्सियत है, उनको कोई क्या कह सकता है। और उन इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि नैब में जो रेफरेंस किया था वो भी वापस हो गया। तो अब जब हाँ, नैब कुछ नहीं कर सकती तो मेरे जैसे बेचारे मासूम से लोग जो है वो कर सकते हैं, बदुआ ही दे सकते हैं और तो कुछ नहीं नहीं कर सकते। भाई, जिन साहब ने भी रेफरेंस भेजा था उन्होंने हमाकत फरमाई थी, क्योंकि नैब के दायरा कार के अंदर जो है ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है वो फौज का महकमा नहीं आता। उनको ये रेफरेंस भेजना चाहिए था जीएचक्यू में एडजुटेंट जनरल को। एडजुटेंट जनरल जो है वो कस्टोडियन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी समझे जाते हैं, तो उनको शिकायत भेजनी चाहिए। जगह मैंने बता दी है, अब वो साहब वहां पे हाँ, रेफरेंस भेज दें। नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए जो करना है ना वो बाकियों नहीं करना है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगली खबर की तरफ चलते हैं कि सर एक बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है कि एक तरफ सुनने में आ रहा है कि जी इमरान खान साहब के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे वो मुअत्तल हो गए हैं, दूसरी तरफ ये भी खबर है कि जी कोयटा पुलिस लाहौर पहुंच गई है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये क्या चल क्या रहा है कि वाकई कोई ऐसी देखिए इतलात है गिरफ्तारी वाली या नहीं? देखिए, दोनों खबरें दुरुस्त हैं। कोयटा पुलिस ने अच्छा। काफी अर्सा पहले से इनके वारंट जारी किए थे और वो उस दिन पेश नहीं हुए जो पहले उन्होंने डेट थी। उसके बाद उनके नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए और नॉन बेलेबल वारंट लेके कोयटा पुलिस जो थी वो लाहौर रवाना हो गई, क्योंकि लाइव कमेंट्री चल रही थी कि कोयटा से रवाना हो गई, लाहौर पहुंच गई, जनाब इतने लोग डिमांड कर दिए, इतने पुलिस वाले डिमांड कर दिए। ये जाली से झूठी सच्ची लाइव कमेंट्री चल रही थी। उन्होंने इसको बुनियाद बनाकर हाई कोर्ट में रिट की, और हाई कोर्ट में आपको पता है कि दूध और शहद की नहरें बहती हैं पीटीआई के लिए। तो उन्हीं में बिल्कुल। से उसी एक नहर में जो था वो उन्होंने गुस्ल फरमाया और जज साहब ने उनको वो जो है वारंट मुअत्तल कर दिए। अब ये नया कानून लिख रहे हैं हमारे जज, वारंट मुअत्तल नहीं होते, वारंट के अगेंस्ट बेल होती है, ताकि जो आप पे इल्जाम लगा है आप उस वारंट में ज्वाइनिंग करें। क्योंकि इमरान खान साहब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करनी, वो आसमान से उतरे हुए हैं, उनकी शान के अंदर फर्क आता है, तो फिर अदलिया उनके लिए नई नई फिलोसफीज, नई नई लॉज दरियाफ्त करती है। वारंट मुअत्तल कर दिए, वारंट मुअत्तल नहीं हो सकते भाई, आप अपना कानून पढ़ लीजिए, आपको जज किसने बनाया है। वारंट नहीं होंगे, बेल होगी, और बेल के अंदर मुल्जम ने उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे मुनीब अख्तर साहब आइन रीराइट कर देते हैं, उनके अपने कुलीग कह देते हैं, बार एसोसिएशनें कहती हैं, लेकिन हो रहा है इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में हो रहा है। लेट्स सी, ये जो अब अदलिया और पार्लियामेंट की लड़ाई होने लगी है या बाजार शुरू होती हुई नजर आ रही है, जिसमें एक दफा अदलिया पीछे हटी है, और अगर थोड़ा सा पार्लियामेंट ने और असर्ट कर दिया तो इस तरह के फैसले भी आने बंद हो जाएंगे जो ये आ रहे हैं कि नई नई ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ना, वो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है वो याद कर रहे हैं
جس کا ان کو اختیار ہی نہیں ہے. سارے ارشاد حسن خان بنے ہوئے ہیں. ارشاد حسن خان کو آئین میں ترمیم کا اختیار نہیں تھا, اس نے وہ اختیار اٹھا کے مشرف کو دے دیا کہ جناب آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سارے اب ارشاد حسن خان ہی بنے بیٹھے ہیں کہ یار جو اختیار آپ کے پاس ہے ہی نہیں, جو آپ کو قانون نے دیا ہی نہیں ہے, جو پارلیمنٹ نے آپ کے لیے جورسپروڈنس بنائی رہی ہے, آپ وہ ایکسرسائز کری جا رہے ہیں جو دنیا کی کسی جورسپروڈنس کے اندر نہیں ایگزسٹ کرتی. تو بہرحال یہ ہوا ہے, بالکل دونوں خبریں درست ہیں, لیکن جو اس وقت تھرسٹ ہے اس وقت جو ہے وہ, میں ابھی آپ کے جب کال کا انتظار کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا, بس میں جلدی سمیٹ دوں گا, لیکن یہ بات سن لیجئے گا کہ اس وقت مجھے ایک آڈیو بھجوائی گئی ہے جس میں جنرل عاصم نصیر صاحب جو ہیں, جن کو عمران خان ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, وہ لاہور کے کسی ایس پی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ بندے مار دیں اور یہ ان کو باہر نہ نکلنے دیں اور وہ کر دیں. تو میں نے وہ جو ہے وہ متعلقہ لوگوں کو آئی ایس پی آر میں بھجوائی کہ جناب یہ میرے پاس آئی ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورا گینگ ہے پی ٹی آئی کا جو اس طرح کی فیک آڈیوز بنا کے اس کو شیئر کر رہا ہے, اور یہ فیک ہے. ہم اس چین کو پکڑ چکے ہیں, اب ہم اس کے آخری سرے تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آئے تو آپ اس کو آگے شیئر مت کیجئے, ورنہ پھر آپ بھی اس چین میں شمار ہو جائیں گے, اور ہم نے یہ پوری کی پوری چین جو ہے اس کو گرفتار کرنا ہے اور قانون کے اس میں لانا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم اپنے اس ولاگ کے اندر اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اگر اس طرح کی پاکستان, مطلب کہ عاصم منیر صاحب کی آڈیوز بھی ہیں, انہوں نے مجھے بتایا, اور دوسرے ذمہ داران کی آڈیوز بھی جو ہیں وہ اس طرح فیک کر کے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی نہیں کہتے تھے عمران خان صاحب, تو وہ دوسروں پہ استعمال کر رہے ہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا. عمران خان صاحب نے پوری عوام کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کیا ہے کہ ڈیپ فیک آڈیوز بھی ہوتی ہیں, ڈیپ فیک ویڈیوز بھی ہوتی ہیں. لیکن سر جاتے جاتے میں ایک چھوٹا سا کوشچن آپ سے اور کرنا چاہوں گی کہ مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتاری کے دوران جو ہے وہ جیل میں جب نواز شریف صاحب تھے ان کو زہر دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہو گئے تھے, اور آنے والے دنوں میں یہ سچائی بھی سامنے آئے گی, اور اس وجہ سے مجبوراً جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھیجا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے؟ اپنا آپ نے میری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے عفیفہ, یہ میری سٹوری تھی, یہ میری ذاتی ایکسکلوسیو سٹوری تھی, جس کے بعد میرے اوپر عذاب ٹوٹا تھا. اور یہ مریم نواز اور ان کا خاندان اتنا کیلس ہے کہ یہ ان کو میں مانیٹر کر رہا تھا اس کیس کو, کوٹ لکھپت میں یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا, لہذا نواز شریف صاحب کو شفٹ کیا نیب کے اندر جو ہے وہ سلو پوائزننگ ہوئی. اس کے نتیجے کے اندر نواز شریف نے اگلے 2 ہفتے کے اندر جو تھا نیچرل ڈیتھ لگنی تھی, انہوں نے فوت جانا تھا, لیکن وہ والا پروجیکٹ جو تھا وہ کس نے بے نقاب کر دیا, وہ ہو گیا. اب اس زہر کے ٹیسٹ کے لیے نواز شریف صاحب کو برطانیہ پہنچنے کے بعد امریکہ جانا تھا, اور ہماری خبر میں 100% درست ثابت ہونا تھا کہ انہیں زہر دیا گیا. نواز شریف صاحب کو فون چلا گیا ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو یہاں سے نکال کے وہاں بھجوایا تھا کہ دیکھیے آپ کی جان بچ گئی ہے, اب آپ کیوں اس کے پیچھے پڑنا چاہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اس سے بیک آؤٹ کر کے وہ امریکہ نہیں گئے اپنے ٹیسٹ کے لیے, اور یوں ہمارا دعویٰ جو تھا وہ دعویٰ ہی رہ گیا, یعنی ساڈا رگڑا نکل گیا یہ خبر دینے کے اوپر. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضوی صاحب کا انالیسس سنا. بس یہ ہماری عوام کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے کہ اتنے مخلص حکمران جو ہے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں, لیکن خیر عوام ہی ہے جو ان کو بدل سکتے ہیں, جو تبدیلی لانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے, باشعور کیا جائے, آنے والی خبروں پہ نظر رکھی جائے, اور خاص طور پہ اگر کوئی فیک خبر آتی ہے تو اس کو آگے نہ پھیلایا جائے. جس طرح سے رضوان رضوی صاحب نے بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا الرٹ کیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی آپ کو خود آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, تو اس کو آگے شیئر کرنا جو ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.